بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اکثر جو نوجوان ہیں جب ان سے بات کرنے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں تو یہ ہمیشہ مقدر کے اوپر سوال ضرور ہوتا ہے، کیا خدا کسی چیز کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. اس کو بہت بڑی بحث میں جائے بغیر اگر صرف اتنا سمجھ لیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے توبہ کا راستہ جو ہے وہ بنایا ہے. میں نے خاص طور پہ لفظ استعمال کیا کہ توبہ کا راستہ بنایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ توبہ وہ راستہ ہے جو بنیادی طور پہ آگے کی طرف نہیں چلتا، یہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اور خدا سے اپنے عذر کو بیان کر کے پھر واپسی کا راستہ لیتا ہے. یہ وہ کوریڈورز ہیں، وہ برآمدے ہیں، وہ جگہیں ہیں، وہ راستے ہیں جو انسان اور اللہ کا قبر تک جو تعلق اور رشتہ ہے اس کو قائم رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 22 دفعہ، غور کیجئے کہ کہتے ہیں 22 دفعہ سنی، اور وہ کیا بات تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل. کفل بہت ہی زیادہ گناہ گار آدمی تھا، اور ایک دفعہ فرمایا کہ وہ ایک خاتون کو لے کر آیا، ایک عورت کو لے کر آیا برے عمل کے لیے، اور اس کو 60 دینار جو ہیں وہ بھی دیے. جب اس کے پاس جانے لگا تو وہ عورت جو ہے وہ رو رہی تھی اور کفل سے کہتی ہے، کفل میں ایک شریف عورت ہوں اور میں تو بھوک کی مجبوری اور اپنی اولاد کی بھوک کو دیکھ کے مجبوری میں یہاں پر آئی ہوں. اس کی اس گفتگو سے کفل جو ہے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اس عورت کو 1000 دینار الگ سے دیے، اور پھر جاتے ہوئے اسے کہا کہ میرے لیے ایک دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس برے راستے سے بچا لے. یہ بات اس عورت کی جو ہے ظاہر دل سے نکلی تھی، کفل کے بھی دل میں اتری، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفل جو ہے وہ اسی رات مر گیا. جب وہ اس رات مر گیا اور صبح کو لوگ اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس کے گھر کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا. یہ لکھا کس نے تھا؟ اللہ عالم، سوائے خدا کے یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر خدا ایک نیت کے اوپر انسان کی توبہ کو معاف فرما سکتا ہے تو یقین کیجئے جب 2 آنسو بھی اس نیت میں شامل ہو جائیں تو غور کیجئے کہ خدا کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے. یہ وہ دروازے ہیں جو قیامت تک کھلے رہیں گے. انشاءاللہ اپنے کالر سے بات کر کے پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی میری بہن؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی حکم فرمائیے. بلال بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام شازیہ ہے اور میرے شوہر کا نام ہے طارق انصاری. ان کی جاب جو ہے وہ صحیح رہتی نہیں ہے، یعنی 1-2 سال کے بعد وہ ہٹ جاتی ہے. 2 چھوٹے چھوٹے میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور قرض لے کے اب باہر گئے ہیں. جاب میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور رہتی ہے. کیا جاب کرتے ہیں طارق سعدیہ؟ کمپیوٹر اور سے ریلیٹڈ ورک کرتے ہیں آفس کے اندر. اچھا، تعلیم کتنی ہے طارق کی؟ گریجویشن کیے ہوئے. اچھا، طارق کا کبھی یہ جی کیا کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بلال بھائی. آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں؟ ہاں، کبھی بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. اچھا سعدیہ، ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ انسان جیسا بھی ہو اس کا مزاج جو ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ کبھی بھی بدلتی نہیں ہے. طارق کو سپورٹ چاہیے، اس کو کرٹیگ نہیں چاہیے. یہ بات جو ہے نا وہ آپ کو اپنے دامن سے باندھنی پڑے گی. اس کو ایک اچھی پازیٹیو بات کہنا جو ہے نا وہ اس کے لیے زیادہ اچھا عمل ہوگا رادر دین کہ اس کو کہا جائے کہ تم یہ نہیں کرتے. یہ چاہے وہ نہ کر رہا ہو لیکن یہ بات اس کو بہت زیادہ تکلیف دے گی. باہر گیا ہے اگر تو وہ مڈل ایسٹ میں ہے تو بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، اس کو رہنا چاہیے یہاں پہ اور یہ انشاءاللہ رہے گا. لیکن کسی بھی صورت میں اس کو یہ احساس نہ دلانا کہ تم لوگ یہاں تنہا ہو. وہ بہت اچھا باپ، بہت اچھا شوہر ہے لیکن اوور سینسٹیو ہے. میں بڑے ہی ادب سے آپ سے کہوں گا کہ یہ احساس اس کو کبھی نہ دلانا کہ آپ لوگ تنہا ہیں. اس کو ہمیشہ اس بات میں سپورٹ کرنا کہ وہ وہاں پہ جو ہے اگر وہ بھی تنہائی کا احساس کرے تو اس کو یہ بھی دلاسا دینا کہ وہ وہاں پہ اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں اس کو ہینڈل، بچوں کے ساتھ گھر کو ہینڈل کر سکتی ہیں. 3 چیزیں خود بھی پڑھنا اور طارق کو ضرور کہنا کہ وہ پڑھا کرے اور 24 گھنٹے پڑھا کرے. ایک تو طارق سورہ اخلاص جو ہے اس کو کہیے کہ کبھی اس کا ورد نہ چھوڑے. دوسرا، اپنی کمزوری کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے، یہ ضرور پڑھتا رہے. اور تیسری چیز جو وہ پڑھے وہ ہے
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 چیزیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی دے گا۔ باہر جانے کا فیصلہ جو ہے سعدیہ، میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ صورت صرف یہ ہے کہ طارق یہاں پہ ٹکا رہے اور اس کام کو ذرا تھوڑا سا جم کے کرے، چند سال جم کے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے گا۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر میرے پیاری بیٹی، آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی بلال بھائی، میرا نام زینب ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی 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 بلال بھائی، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے، اس کی تاریخ پیدائش بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو اسے غصہ بہت آتا ہے۔ اس کا نام ہے؟ جی بلال بھائی، کامران اس کا نام ہے، اور 12 ستمبر 1986 بمطابق اسلامک منتھ 10 محرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری 16 ستمبر 1986 اور اسلامی تاریخ کے مطابق 10 محرم ہے۔ تو جاب اس کو ملتی ہے لیکن پتہ نہیں مستقل مزاجی نہیں ہے، اور وہ وقت جو تھا وہ کیا تھا جب وہ پیدا ہوا؟ جی بلال بھائی، وقت کیا تھا؟ صبح 6 بجے۔ اور وہ چاند کی کون سی تاریخ بنتی ہے؟ چاند کا بلال بھائی 10 محرم۔ 10 محرم کا دن بنتا ہے؟ جی جی جی۔ تو یہ دن تو کوئی زیادہ اچھا نہ ہوا نا؟ بہت بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے۔ دیکھو 10 محرم تو بڑے غم کا دن ہے نا، تو پھر کامران کیسے اچھا ہوگا؟ اب گھر کا بڑا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری لیکن 10 محرم کو پیدا ہوا نا؟ جی جی جی۔ پھر کیا کیا جائے اس کا پلیز جی پلیز کچھ بتا دیں، کیونکہ سب بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا ایسا رویہ، مستقل مزاجی نہیں ہے، جاب بھی ملتی ہے۔ 10 محرم میں کوئی مستقل مزاجی کیا ہے؟ وہ تو ظلم کا دن ہے نا، مظلوموں کا دن ہے۔ دیکھو یہ میں تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں، اور تم اس پہ جی جی کہہ رہی ہو، حالانکہ میں تمہیں تنزن کہہ رہا ہوں یہ بات، کیونکہ تم نے بھائی کا نام بتانے کے بعد مجھے اس کی تاریخ بتائی، اس کے بعد تم نے وقت بتایا، پھر اسلامی تاریخ بتائی۔ کتنی زیادہ تم نے بے برکتی خود اپنے بھائی کے کام میں ڈال دی کہ تم چاہ رہی ہو کہ اس کا ذائچہ بنا کے دیکھا جائے۔ اگر ذائچہ حلال کاموں میں سے ہوتا تو اللہ کے رسول چاند اور تاروں کے معاملات کو منع نہ فرماتے۔ خدا کی بندی، تمہیں مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ بلال بھائی 10 محرم کو میرا بھائی پیدا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم اچھا دن نہیں ہے۔ 10 محرم تو وہ دن ہے جب آدم کی تخلیق ہوئی، 10 محرم تو وہ دن ہے جب نوح کی کشتی جو ہے وہ پار لگی، 10 محرم تو وہ دن ہے جب حضرت اسماعیل جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ قربانی کو مان گیا۔ انتہائی معتبر ترین دن ہے اس تاریخ کا، لیکن تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا۔ یہ جو سپرسٹیشن ہے نا، خدا کے واسطے اس سے اپنے بھائی کو دور رکھو، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا دماغ انتہائی تیز ہے، کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دماغ تیز نہیں ہے، وہ سوتے میں بھی سوچتا ہے، لیکن اس دماغ کی تیزی کے لیے اس کو تعلیم اور اس کو کاروبار کی جو سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اس لیے وہ چڑچڑا ہے۔ اس میں تاریخ پیدائش کا، اس میں دنوں کا اگر یہ حساب کرو گے تو میری پیاری بہن زینب، یہ سوائے بے برکتی کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود بھی اور بھائی سے، خاص طور پہ بھائی سے کہو کہ وہ یہ ضرور پڑھے۔ ایک تو پڑھا کرے یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھتا رہے، اللہ اسے بہت رزق دے گا۔ پھر پڑھا کرے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے سے اس کے ایموشنز بھی سیٹل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جو وہ سوچتا ہے وہ کر بھی پائے گا، اور اگر باہر چلا جائے تو بہت ہی مناسب ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اپنے نروز کی طاقت کے لیے پڑھے، اور وہ ہونا چاہیے یا ولی یا نصیر۔ 3 چیزیں کامران زندگی بھر پڑتا رہے، یقین کرو کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چھوئے گی، اور کوئی سلسلہ رحم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب تک تم لوگ تاریخوں کی، وقتوں کی اور ذائچوں کی طرف چلتے رہو گے، یہ سپرسٹیشن تمہارے گھروں میں پھر کبھی بھی برکت نہیں لائے گی۔ زینب میں تمہیں بڑی تمہید سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے وسیلے سے بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو سن رہے ہوں گے۔ خدا کے واسطے جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کے رسول کی نفی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا کس قدر بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری پیاری بہن۔ بلال بھائی، میں اپنے میاں اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے میری بہن۔ میاں کا نام سلیم ہے، اچھا، اور بیٹے کا نام حارث ہے۔ اچھا، میاں کچھ نا گھر پہ توجہ نہیں دیتے میرے۔ کیا نہیں کرتے؟ بس جو دینی چاہیے گھر پہ، مطلب کیا بس بتاؤں، بس کچھ تو بتائیں نا، کیا کچھ تو بتائیں نا، کیا نہیں توجہ دیتے گھر پہ؟ کیا بتائیں، بس پھر بھی گھر پہ جیسے ہم نے 30 سال ہو گئے کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے،
جو 30 سال سے آپ کے ساتھ ہے نا شوہر؟ ہاں جی ہے تو صحیح 5، لیکن پھر بھی گھر کا تو شوق ہوتا ہے نا عورت کو، اور بیٹا ہے وہ موبائلوں کا کام کرتا ہے. اچھا ویسے بڑی آپ نے اپنا نام کیا بتایا پیاری بہن؟ تسلیم. تسلیم، میری بیوی مجھے پتا ہے کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے بلال کوثر تمہارا گھر میں ہونا ہے نہ ہونا ایک ہی برابر ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے خود ہی کہتی لیکن میں نے بھی تمہیں گھر میں نا اپنے کمرے کی 5ویں دیوار سمجھا ہوا ہے. تو جب 30 سال اس نے تمہارے ساتھ گزارا کر لیا اور تمہیں کیا چاہیے؟ پھر بھی کرائے پہ کب تک رہیں گے؟ جب دل کا چاہتا ہے اگلے کہہ دیتے ہیں خالی کر دیں. ہاں تو کرائے کا ہے نا، وہ تمہارا تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے وہ خالی ہوگا. آپ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں. تسلیم میں تمہیں پتہ ہے ایک مشورہ پہلے ایک بھائی کے طور پہ دیتا ہوں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دی ہے نا، دیکھو تم نے بھوک نہیں کاٹی، تم نے سڑک پہ دن نہیں کاٹا، تم نے 30 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں اور وہ لائل شوہر ہے. تم اگر ان چیزوں کا شکر 30 دن بھی ادا کرو نا تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مقدر جو ہے وہ بدل دے گا. لیکن اگر شکر گزاری نہیں ہوگی تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنا مزاج ہے خدا کا، وہ رحمان ہے، ذل جلال ہے تو وہ قہار بھی ہے. اس لیے خدا کے واسطے شکر گزاری کی طرف ضرور کرو. حارث جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی طبیعت رکھتا ہی نہیں ہے، وہ سست مزاج ہے، لیکن اس کو کبھی پیسے نہ دینا کام کرنے کے لیے. اگر وہ پیسے مانگے تو اس کو کہنا کہ وہ باہر جائے، خاص طور پہ سعودی عرب جائے، وہاں سے کمائے لے کر آئے. اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے دیا ہوا ہے. حارث کو اور اپنے شوہر کو یہ 3 تسبیحات دو اور یقین کرو خدا تعالیٰ رزق میں بہت اضافہ فرمائے گا. ہر چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے، جہاں پہ اللہ نے قبر لکھی ہے وہیں قبر آنی ہے. بھاگو مت، حوصلہ کرو اور 3 چیزیں پڑھو. ایک سورہ اخلاص کو بہت پڑھو، پھر پڑھو ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، اور تیسری چیز پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم. تسنیم یقین کرو یہ تینوں چیزیں تم پڑھتی رہو گی نا، اگلا سال رزق کے حوالے سے جتنا بہتر ہوگا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا اس بات کا. پھر مجھے بتانا فون کر کے کہ خدا نے تم پہ کتنا رحم کیا. نہ شکری چھوڑو، خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم آمنہ. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بلال بھائی میں آمنہ بول رہی ہوں. تو میرے 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو میری شادی کا مسئلہ ہے. شادی کا مسئلہ ہے یا شادی میں مسئلہ ہے؟ شادی میں مسئلہ، شادی نہیں ہو رہی، 6-7 سال ہو گئے ہیں، 31 ایئر میری ایج ہے. اور مجھے مطلب ایک دوسرے میں جاب کا ہے، جاب کا نہیں کہیں سلسلہ بن رہا. شادی ایک دو جگہ میری منگنی ہوئی تھی ایک دفعہ، تو وہ بھی ختم ہو گئی. اس طرح سے پرابلم ہے. اور کیوں ختم کیوں ہو جاتی ہے منگنی آمنہ؟ پتہ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے، قدرت کے فیصلے ہیں. ہم کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا. اور دوسرا چھوٹے بھائی ہیں میرے حسیب، وہ BCS کر رہا ہے، تو ریسنٹلی کمپلیٹ ہو جانا ہے، تو لاسٹ سیمسٹر ہے. اس کے لیے بتا دیں اس کے لیے کیا نام بتایا بھائی کا آپ نے؟ حسیب BCS کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ. حسیب ٹھیک چلے گا. حسیب کی تو تم بالکل فکر نہ کرو. بس حسیب کو ایک بات تم نے دیکھنا ہے کہ حسیب کی جو بیوی ہو بڑی اچھی اور نرم مزاج ہو، کیونکہ یہ دل پھینک سا بچہ ہے، خاموش طبع ہے لیکن ہے دل پھینک بچہ. اس لیے خاموشی میں کوئی ایسا چکر نہ چلا لے یہ کہ پھر بعد میں اس کو بھگتنا پڑے، وہ کمزور ہے. بچہ بہت ذمہ دار ہے، اس لیے اس کی فکر نہ کرو. آمنہ تمہاری لیے میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو میں تمہیں یہ بات کہوں گا کہ تم اپنی جو ایکسائٹمنٹ اور اپنا جو ایکسپریشن ہے نا، اس کے لیے پنجابی کا لفظ ہے، اس کے لیے اردو یا انگریزی کا کوئی لفظ نہیں میری سمجھ میں آ رہا. اس کے لیے پنجابی میں لفظ ہوتا ہے ہاں بڑا. یہ جو ہاں بڑا تم ڈالتی ہو نا، اس میں ذرا تھوڑی سی کمی کرو. یہ لوگوں کو بھی ججمنٹ کرنے میں نا مشکل دیتا ہے. ججمنٹ کرنے سے مشکل سے مراد یہ ہے کہ لوگ پھر تمہارے بارے میں اچھی ججمنٹ نہیں کرتے. ایک بات. 2 بات، تم اپنے پیٹ کا بہت خیال رکھو، کیونکہ تذابیت کی وجہ سے جو چہرے کا دانہ ہے، یہ سکن کا پرابلم بھی ایک امپریشن بھی اچھا نہیں ہوتا اور پھر تمہیں ایک کمپلیکس بھی ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ تمہیں اپنے غصے پہ احتیاط کرنی ہے. شادی مسئلہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، بہت جلد شادی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کہنا کہ خدا رشتے توڑ دیتا ہے، خدا کبھی رشتے نہیں توڑتا. خدا رشتوں کو جوڑنے والا ہے. یہ ٹوٹتے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. 3 چیزیں پڑھو. ایک پڑھو آمنہ یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 3 لفظ ہر وقت پڑھو. پھر پڑھو یا ولی یا والی، ہر وقت پڑھو. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. آمنہ یقین کرو یہ چیزیں تم نے پڑھتی رہی نا تو اگلا سال اللہ تعالیٰ بہت رحمت اور برکت والا لے گا. یہی 3 چیزیں جب تم پڑھنا شروع کرو تو حسیب کو بھی کہنا کہ وہ پڑھتا رہے. حسیب کی فکر نہیں کرنا، اگر باہر جانا چاہے تو ضرور جانے دینا، مڈل ایسٹ کی طرف، یورپ کی طرف نہیں.
اور شادی جو ہے اس کی وہ تم ذرا اپنی مرضی سے کرانا، کیونکہ تم اس ججمنٹ میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو. خواتین ذرا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آپ کی کال سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کفل کی میں بات آپ سے خواتین حضرات عرض کر رہا تھا، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ انسان چاہے برائی میں ملوث ہو، اگر ذہنی طور پہ اس برائی کو وہ برائی سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم ضرور کرتا ہے. جسمانی برائی اور ذہنی برائی میں سے ذہنی برائی آپ کی نیت کی برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اگر وہ عورت برائی کرنے بھی آئی تھی لیکن ضمیر اس کا زندہ تھا، خدا تعالیٰ کیسے لوگوں کو گناہ کرنے سے بچا دیتا ہے کہ وہ عورت جو خود برائی کرنے آئی تھی، ایک اتنے بدکار اور برے آدمی کو اس نے اللہ سے توبہ کرنے پہ راضی کر دیا، اور خدا نے بھی اس کے دروازے پہ لکھ دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ایک روایت کو فرماتے ہیں کہ 2 آدمی جو تھے وہ جا رہے تھے روز قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آخری وقت میں حساب کیا اور دونوں کو کہا کہ دونوں جو ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں. ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا شاید کسی انگلش میڈیم کا پڑھا لکھا ہوگا، تو اس نے بحث شروع کر دی اللہ میاں سے. اس نے کہا آپ حساب یوں نہیں کرتے، اب یوں دیکھیے، آرگومنٹ شروع کر دیا. جو دوسرا آدمی تھا وہ خاموشی سے اٹھا اور چل کے دوزخ کی طرف جانے لگا. اللہ نے اس کو بلایا، پوچھا کہ تو نے کوئی بات نہیں مجھ سے کی؟ اس نے کہا اللہ میاں ساری زندگی تو میں نے آپ کی مانی نہیں ہے، اب آخری وقت میں آپ کا حکم ہے کہ دوزخ میں جاؤ، تو میں نے سوچا کہ آخری حکم جو آپ کا ہے وہ تو میں بغیر کسی چوں چرا کے مان لوں. حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو بغیر کسی حساب مزید لیے جنت میں ڈال دیا. خواتین حضرات، جب اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے اور ہم اپنے توبہ کے راستے جو ہیں ان کو دیکھ نہ پائیں، تو یہ اللہ کی رحمت یا یوں کہوں کہ ہمارے نفس کا وہ دھواں ہے جو ہماری آنکھوں کو اندھا کر کے رکھتا ہے. ویڈیو کال جو ہیں اس کا ہمارے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، اور جو بھی بچہ ہمارے پیج پہ جائے گا کتب آن لائن سما پہ، اس کو وہاں پہ بہت سے نمبر ملیں گے جو ہر شہر کے ہوں گے. جو چاہے ان کو فون کرے، اپنے گھر میں بلائے یا اسٹوڈیو میں آئے، ہمارے ساتھ سوال ریکارڈ کرے، اپنا نام بتانا چاہے نہ بتائے، نہیں بتانا چاہتا نہ بتائے، شکل دکھانا چاہتا ہے دکھائے، نہیں دکھانا چاہتا نہ دکھائے. پوری پریویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ کا سوال ہم تک پہنچتا ہے. پہلے ویڈیو کالر سے سوال سنتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میری نند کا نام سکینہ منان ہے اور ان کی عمر 27 سال ہے، اور ان کی والدہ کا نام امینہ سہیل ہے، اور انہیں وہم ہو گیا ہے کہ ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ بتا دیں کہ ان کی شادی کب تک ہونے کی امید ہے، اور کوئی وظیفہ بتا دیں. میری پیاری بہن، بڑی اچھی اور بڑی سادہ اور بڑی صاف بات تم نے کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کو کوئی اور چلاتا ہے، تو یہ وہم جو ہے یہ اس کی میں کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کی عقلی، علمی اور ایمانی جہالت ہے. یہ خدا کے فیصلے ہیں، یہ انسانوں کے نہیں ہوتے. اور پھر یہ سکینہ میری بیٹی کیسے سوچ سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے اور خدا نے ماں کے پیٹ میں اپنے فرشتے کو جب بٹھا کے اس کا مقدر لکھایا تھا، تو کیا خدا سکینہ کا نکاح بھول گیا تھا؟ معاذ اللہ، یہ کیسی نامعقول بات ہے. اس بات پہ ذرا غور کرے. میں تو یہ ایمانداری سرچ کروں گا کہ شادی تو اس کی بڑی اچھی جگہ ہونی ہے انشاءاللہ. یہ شادی کو نبھانے میں کتنی زیادہ کامیاب ہوگی، کیونکہ اس کا اپنا مزاج تمہیں بھی پتا ہے بڑا تلخ اور تیز ہے. یہ پرابلم اس کے ساتھ آئندہ ضرور آئے گا. کب تک ہوگی یہ سوال کبھی نہیں کرتے. وقت جو ہے وہ صرف خدا جانتا ہے. خدا کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں. یہ سارا وقت، یہ سارا زمانہ خدا ہوتا ہے. اس پہ سوال کبھی نہیں اٹھاتے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت جلد لے کر آئے کہ وہ اپنے گھر کی ہو اور اللہ اس کے دل کو سکون اور ٹھہراؤ دے. سکینہ سے کہیے کہ وہ 3 چیزیں پڑھے. ایک تو یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یہ اس کے غصے کے لیے ہے. دوسرا پڑھے یا ولی یا والی، یہ اچھے نصیب اور مقدر کے لیے ہے، اچھے رشتے آئیں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے دل کو ٹھہرائے دے گا اور اس کے جو مزاج اور معاملات میں جیسے کہنا چاہیے نا گنجل پڑے ہوئے ہیں، ڈور کے جیسے گنجل پڑ جاتے ہیں، کنفیوژنز ہو جاتی ہیں، یہ چھٹ جائیں گے. تینوں چیزیں پڑھے، اللہ آسانی کرے گا. اور اللہ کے ہاں بڑی امید رکھے کہ آنے والا وقت، آنے والا سال جو ہے یہ بہت زیادہ مبارک ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بلال سر. میرا نام صدف سعید ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے. سر میرے فادر کو پاسٹ ہوئے
انتقال ہوئے ان کا 6 ایئر ہو چکا ہے. لاسٹ 6 ایئر سے میرے رشتے آ رہے ہیں بٹ کبھی کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا. رشتے آتے ہیں لیکن اس کو ریٹرن میں کوئی آنسر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان رہتی ہیں. الحمدللہ میری اچھی کوالیفیکیشن ہے, میں جاب بھی کر رہی ہوں, بٹ امی کی پریشانی کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہوں. کائنڈلی مجھے کچھ اس طرح تذہیبی حال بتائیں جس کا رزلٹ مجھے اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد مل سکے. میرے پتر, اللہ نے کیسی اچھی بات کی, اور شاید وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی کی, کہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کا کام ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ جلد بازی نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں, تو پھر جلدی جلدی وظیفے, یہ کوئی فاسٹ فوڈ برگر ٹائپ چیز تو ہوتی نہیں ہے. جب خدا چاہے گا تبھی ہوگا. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں صدف کہ تم ایک لمحے کے لیے ذرا اس بات کو سوچنا کہ کیا یہ تمہاری تلخی مزاج تو نہیں ہے, تیزی مزاج تو نہیں ہے, جس پہ لوگ بھی اپنا فیصلہ کرتے ہیں. دوسری بات میں تمہیں عرض کروں, کتنی عجیب بات ہے کہ مقدر کو ہم نے جوڑا کس چیز سے؟ تعلیم سے اور ملازمت سے. اگر تعلیم اور ملازمت سے رشتے ہونے لگتے تو سارے کارپوریٹ ورلڈ کی لڑکیاں شادی شدہ ہوتی, اور جو گھر بیٹھی سیدھی سادی سی لڑکیاں ہیں وہ بغیر شادی کے رہ جاتی. ایسا نہیں ہے میرے بیٹے, اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کرو اور اپنے وزن کا بہت زیادہ خیال رکھنا, یہ تمہیں زندگی میں پرابلم دے سکتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جو میں وظیفہ کہہ رہا ہوں اس کو پڑھنا ہے, پھر اس پہ یہ تم نے تلخی نہیں کرنی کہ اب 2 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک رشتہ کیوں نہیں آیا نہ. پھر اگر تم نے اس کو پڑھنا ہے تو ایک تو ڈیلی پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد دوری اللہ کو چھوڑ دینی ہے. جو اللہ چاہے گا یقین کرو تمہاری عقل سوچ سمجھ سے زیادہ بڑی رحمت ہوگی. ایک پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ, دوسرا پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور تیسرا پڑھو یا ولی یا والی. 3 چیزیں پڑھو اور انشاءاللہ تعالی یہ رشتے آئیں گے, ٹھہریں گے. اور سلیکشن کے اندر جب تم جاؤ تو سادگی کے ساتھ جانا, اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا پیمانہ نہ رکھنا. کام انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میرے بھائی کا نام ماجد مشتاق ہے, والدہ کا نام صفیہ مشتاق ہے, اور سر وہ جرمنی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی ویزا کے لیے. ان کے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں وہاں پہ؟ مجھے اس کے جرمنی جانے پہ تو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات پہ ضرور سوال ہے کہ وہ واپس آنا چاہے گا کہ نہیں. اسٹڈی ویزا وہ اسٹڈی کے لیے ہی لے کے جانا چاہتا ہے یا کام کے لیے, یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. یہ میرے خیال میں تمہارے دل میں بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے جو شاید تم نے شیئر نہیں کیا. اگر جرمنی جا کے وہ رہ گیا تو اٹ مینس کہ you have lost a brother and your mother has lost a son. یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ کے جانی ہے کہ وہاں 5 سال لگانے ہیں, پڑھنا ہے یا کام کرنا ہے, اور اس کے بعد واپس آنا ہے. کیونکہ ماجد شادی کے معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا مس کیلکولیٹڈ آدمی ہے اور ججمنٹل ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ سورہ اخلاص اسے کہیے بہت پڑھے. دوسرا یا ولی یا نصیر پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے یا ولی یا نصیر پڑھے. اور تیسری چیز پڑھے وہ ان ربی غنی کریم, ان ربی غنی کریم. یہ جرمنی میں رہے یا جہاں بھی رہے اللہ اس کا رزق بہت کھولے گا. اپنی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام انکل. انکل میں مدیحہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا نا رشتہ ہوا ہے ایک عدیل نامی شخص سے, اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا. جی عدیل کزن ہے, وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں. اچھا عدیل نامی شخص, تم نے ایسا کہا جیسے وہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے. نہیں عدیل ہے وہ, ہاں جی اپنے ماموں کے بیٹے ہیں وہ. جی ماشاءاللہ. ماموں کا کیا نام ہے؟ ماموں کا جان محمد. اور آپ کی ممانی کا؟ ممانی کا شمیم اختر. ماشاءاللہ. اب سوال کیا تمہارا میری بچی؟ میرا سوال یہ ہے انکل کہ میرا جو ہے ان سے رشتہ ہوا ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان فیوچر میں ہمارا کیسا رہے گا, کیونکہ بڑی باتیں بنتی ہیں میرے نا اس لحاظ سے کہ جی آپ کا رشتہ تو ہو گیا, خاندان میں دیکھیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی نا, تو اس چکر میں بہت پریشان تھی. تم نے عدیل سے کبھی اس معاملے میں گفتگو نہیں کی؟ جی عدیل سے کبھی اس معاملے میں گفتگو نہیں کی تم نے؟ میں نے کی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں, یہ ہر کوئی وہ تو کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اچھا تم اچھی ہو یہ بتاؤ مدیحہ, تم اچھی ہو؟ یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن سب کہتے ہیں میں اچھی ہوں. اچھا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ سب جو ہیں وہ اخلاقاً یہ کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے انکل یہ اخلاقاً کہتے ہیں, لیکن اچھا 2 چیزیں جو ہے نا مدیحہ وہ تمہارے اندر جو ہیں یہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ تم اس عمر کے حصے میں بھی نا ابھی
10 سال پیچھے کی ہو, یعنی کہ ایموشنلی اپنے آپ کو تم بہت زیادہ بچہ سمجھتی ہو, شادی میں تم نے جانا ہے تو بچپنا تمہیں اپنا چھوڑنا پڑے گا. یقین کرو یہ رشتہ اس قدر اچھا ہے اور لڑکا اس قدر اچھا ہے کہ یہ رشتہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن عدیل کمپیریٹیولی اس رشتے میں تم سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اب یہ رشتہ چلنا ہے تمہارے ناک اور مزاج کی بنیاد پہ. اگر تمہارا مزاج ڈھیلا رہے گا, تم اپنے آپ کو ہیروئن نہیں سمجھو گی, تو رشتہ چلے گا. کیونکہ عدیل رومانٹک آدمی نہیں ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ کام کرنے والا آدمی ہے. تم کہو گی کہ میرے پسینے میں سے بھی یہ نہ کہا جائے کہ بدبو آتی ہے, کہا جائے کہ واہ 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 آج تو آپ نے ماشاءاللہ خوشبوؤں کے پہاڑ لگا دیے. یہ نہیں ہونا. اس لیے صرف یہ مزاج اگر دیکھا تم اپنا مناسب کر لو گی نا. اب میں اس بات کو ایک اور طرح سے کہتا ہوں, تمہارے اندر کا جو ایک آدمی ہے نا اس کو عورت بناؤ. اس آدمی کو تم نے اگر ابھارا باہر اور ڈومیننس لی تو یہ باپ شادی میں مسئلہ دے گی. یہ انتہائی ریکمینڈڈ شادی ہے, اللہ تعالیٰ اس شادی پہ بہت رحم اور کرم فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن تم نے اپنے مزاج کو جو ہے وہ قابو ہی نہیں کر کے رکھنا, اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے, ججمنٹل کم رکھنا ہے. اور یہ چوچو پوچو والی جو باتیں ہیں نا, بچہ بچہ بن کے کھیلنا, یہ نہیں. تم بڑی عمر کی ہو اور اپنی عمر ہی تمہیں بیہیو کرنا چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے میں تھوڑا سا میرے بچے جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ انسان کی کون سی ایسی عمر ہوتی ہے جس میں اس کو یہ کہا جائے کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ ایڈلٹ ہو گیا ہے. سوچئے گا. واپس آتے ہیں اور اس بات کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقفے سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایسی کون سی خوبی ہونی چاہیے جس سے کہ ہمارے بچوں کو علم ہو کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, یا جسے کہنا چاہیے ایڈلٹ میچور انسان کب آتا ہے. بہت سی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ انسان کی میچورٹی تب ہوتی ہے جب وہ زندگی میں اکنامکلی معاشی طور پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے, اور جذباتی طور پہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپنے دماغ اور اپنے دل سے ملا کر جوڑ کر لے سکے. اگر ساری زندگی ہماری بچیاں اور ہمارے بچوں نے یہی سوچنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے, یقین کیجئے پھر نہ آپ سکون میں کبھی رہیں گے, نہ آپ کے ساتھ جو رہتا ہے وہ کبھی سکون میں رہے گا. اس لیے جب ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بیاہ کر آ جاتی ہیں, بیاہ کر چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں, تو وہ جو شیئرنگ ہوتی ہے میں ہمیشہ اس سے منع کرتا ہوں. کیونکہ اس شیئرنگ کرنے سے کہ امی کل یہ پکایا, امی کل اس نے یہ کہا, امی وہاں یہ ہوا, آپ کبھی بھی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. پھر امی تو میچور ہو جاتی ہیں, مشورے دیتی ہیں جو کہ وہ دینا چاہتی ہیں, آپ ہمیشہ اممیچور اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. یہ زندگی کے مسائل پھر آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. خواتین حضرات, ای میل کا سلسلہ جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ ایس ایم ایس کر کے بھی کوشچن کر سکتے ہیں, میل کر کے بھی. نام فائزہ ہے اور والدہ کا نام شمیم ہے. میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام ریاض ہے. وہ شادی کرنا چاہتا ہے, شادی پر راضی ہے, لیکن ریاض چاہتا ہے اور ہمارے گھر والے رضامندی کے بغیر نہیں رضامند, اور وہ کہتا ہے کہ کورٹ میرج کر لیں. فائزہ, ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام پورا کیا تھا جس میں خدا کا نام ہے, وکیل صاحب نے, مفتی صاحب نے, ہر کسی نے بتایا تھا کہ کورٹ میرج کا تعلق کورٹ سے کوئی نہیں ہے. میں تمہیں کیسے کہوں کہ تم کورٹ میرج کرو, اور تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ریاض تو چاہتا ہے, لیکن تم روز فون کر کے ریاض کو جو پرسو کرتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کورٹ میرج, ورنہ وہ کبھی تمہارے ساتھ کورٹ میرج نہیں کرے. اور یہ مت کرنا, ریاض تمہارے سے شادی کر لے گا. نام سعید ہے اور والدہ کا نام نسیم ہے. میری پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا اور تعلیم کو چھوڑ کر باہر کسی ملک میں جانا چاہتا ہوں. کون سا ملک میرے لیے بہتر ہے؟ تعلیم اگر چھوڑنی ہے تو بیٹے پاکستان میں کیا مسئلہ ہے, تعلیم چھوڑ کے یہاں بھی تم ویلڈنگ کرو یا کارپینٹری کرو یا فریج کا کام سیکھ لو, تو اس میں کیا برا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تم ڈپریشن کے پیشنٹ ہو. اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اگر تم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو چیزیں پڑھتے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے بہت آسانی کرے گا. میرا نام ناجیہ ہے اور میری عمر 31 ایئرز ہے اور میں نے MBA کیا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رشتے آتے ہیں, بات بھی بن جاتی ہے مگر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. شکل بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں انکار ہوتا ہے. ناجیہ, یہ بات تم نے اپنے بارے میں بہت زیادہ کر دی ہے کہ شکل ٹھیک ٹھاک ہے. اگر تم یہ نہ لکھتی تو میں بھی یہ کمنٹ نہیں کرتا.
کہ یہ بات تمہاری جو ہے یہ نامناسب ہے اور تھوڑی سی زیادہ تم نے اپنے بارے میں رائے قائم کر دی ہے. ایسا ہے نہیں. تم اپنی ماں کو تو سارے بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن جو آنے والا ہے وہ تمہاری ماں نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور پڑھو، لاہور والا قوت الا باللہ، اور یا ولی یا والی، دو چیزیں پڑھو. شادی ہوگی لیکن موٹاپا تمہیں قابو کرنا پڑے گا. کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. میں سید محمد ابوذر بول رہا ہوں. جناب کیا خوبصورت نام ہے یار، اللہ تمہیں خوش رکھے. واہ. حکم. بلال صاحب میں اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. میرا بیٹا 2 سال سے ایک جگہ جاب کر رہا ہے، وہ ٹیمپروری ہے. کیا نام اس کا بیٹے کا؟ اس کا نام ظفر اقبال. بہت اچھا بچہ وہ ابھی تک پرمنٹ نہیں کر رہے. بچہ آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا بچہ ہے. بہت اچھا بچہ ہے آپ کا ابوذر. جی بہت اچھا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بچے کو دین کا کام بھی جو ہے اللہ اس سے لے. یہ اچھا بچہ ہے. اس سے کہیے کہ صرف سورہ اخلاص جو ہے نا وہ ہر وقت پڑھتا رہے. سورہ اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ کرے. یہ جہاں پر بھی ہے، مجھے نہیں علم کہاں پر ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کے رزق کا وسیلہ جو ہے وہ پختہ بھی کرے گا اور اس کے چھابے میں بہت روٹیاں ہوں گی. ابوذر تمہیں اس معاملے میں ظفر اقبال سے کبھی یہ مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ اخلاص جو ہے اس سے کہنا کہ ہمیشہ پڑھتا رہے. غزالہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی میری پیاری بہن. ہلو. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی سر جی میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان ہوں. کیوں غزالہ کیوں پریشان ہو؟ چھوٹی بیٹی میری مائدہ حسن ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے. اس کے بارے میں پتا کیجیے گا کیا کسی نے کچھ وہ کتنی ہے؟ چھوٹی بیٹی کتنی ہے ابھی؟ مائدہ حسن 99 کی پیدائش ہے. نہیں عمر کتنی ہوئی؟ عمر کتنی ہوئی؟ 16-17 سال ہو رہی ہے. 16-17 سال کی ہو گئی نا. تو کیا تنگ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ. یعنی آپ دیکھیں اپنی نظروں سے. میں تو بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں، بہت ہی پریشان ہوں. پچھلے دنوں گھر سیف میں آگ لگ گئی، وہ جن بوت لگا گئے، اس کی شلوار پہ خون پڑ گیا. یعنی اس طرح کے، یعنی میں ایک ماں ہونے کے ناطے آپ مجھے دیکھیں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا میری پیاری بہن، میں ماں ہونے کے ناطے اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا ہوں، لیکن میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جو وہ بچی چاہتی ہے اس سے اس کی خواہش تو پوچھ لو. کیا یعنی مجھے کچھ بتاتی نہیں. میں تو اتنی کمپرومائز کرنے والی ماں ہوں. تم کمپرومائز کرنے والی ہوتی نا اگر، اور یہ اس کا بیٹی کا خیال ہوتا، تو وہ پھر یہ انڈائریکٹ راستہ اختیار نہ کرتی، ڈائریکٹ راستہ اختیار کرتی. میں بڑے ادب سے تمہیں صرف اتنی بات کہوں گا، بیٹی ہے نا، میں کیا اس پہ سے پیٹ پہ سے کپڑا اتار کے کیا آپ بات سے بات کرو. اس میری بات کو ہی سب سمجھ لو تو کافی ہے. تم اس کے ساتھ دل کی بات کرو اور اس سے کہو کہ اپنے دل کی بات کرے. اٹینشن سیکنگ ایج ہوتی ہے، یہ انسان توجہ چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال صرف یہ ہے کہ وہ اٹینشن سیک نہیں کر رہی، وہ تمہیں اپنا ایک پیغام بھی دینا چاہ رہی ہے. اور جب یہ پیغام تم تک پہنچے گا تو اس پہ تمہیں اعتراض نہیں کرنا. اس بات کو، اس پرپوزل کو صرف ڈیلے کر دینا تاکہ وہ اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ ختم کر لے. اور اس سے زیادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بدتمیزی اور اگریشن جو ہے وہ بھی صرف اسی لیے کر رہی ہے، لیکن یہ بدتمیزی اور اگریشن اس کی ٹیمپرری ہے. وہ بنیادی طور پہ صرف ایک ریلیشن شپ کی سٹریس جو ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے. لاحول پڑھنا بہت زیادہ، اور آیت کریمہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دونوں چیزیں پڑھنا اور اپنی بیٹی کو بھی دم کرنا، اس کو بھی کہنا پڑے. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے، بہت آسانیاں دے. اور ان آسانیوں کو ذرا دیکھیے کہ خدا تعالیٰ جو آخری آدمی تھا دوزخ کے اندر، حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، اس کو شخص جو بیٹھا ہے دوزخ کے اندر، وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ سارے لوگ تو جنت میں چلے گئے، ذرا مجھے بھی اونچا کر کے دکھانا کہ جنت کیسی ہے. تھوڑا سا اونچا ہوا. اس میں بہت لمبا مکالمہ ہے خدا کا اور اس آدمی کا، میں بہت ہی اس کو مختصر کر رہا ہوں. خدا کہتا ہے میں نے تجھے اونچا کیا، پھر تو جنت کو دیکھے گا، تجھے لالچ ہوگی نہ دے. کہتا ہے میں نہیں مانگوں گا جنت تجھ سے، میں تو صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کیسی ہے. پھر باہر آیا، پھر کہا اچھا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، یہ مجھے درمیان والی دیوار جو ہے جنت دوزخ یہاں بٹھا دے، کیا تو تیرا کیا جاتا ہے. پھر یہاں بیٹھنے کے بعد اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تھوڑے سے جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی دروازے کے پاس سے لینے دے. اللہ نے کہا نہیں. وہاں چلے گئے. لیکن یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے پھر آخر میں خدا سے کہتا ہے اچھا اللہ تو مجھے جنت کے دروازے تک تو لے آیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ تو یہ سب کچھ مجھ سے مانگے گا، کہا تو ہی تو دینے والا ہے، اب مجھے جنت میں بھی داخل کرتے. جب اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہو اور ہم توبہ کے دروازے اپنے پہ بند کر لیں تو اس کو آپ خدا کی رحمت سے
مایوسی کہیے یا اپنے عقل اور علم سے دوری فرمائیے، یہ فیصلہ آپ کیجئے. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.